السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز ہیں۔ ایک دن میں 2 دہشت گرد حملے، مردان میں ضلع کچہری اور پشاور میں کرسچن کالونی نشانہ، دہشت گرد اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں۔ دشمن کی چالوں کو سمجھ چکے ہیں، آرمی چیف نے کل کہا، آج فورسز نے کر دکھایا۔ پشاور اور مردان میں کوئک رسپانس، کرسچن کالونی میں 4 خودکش حملہ آور مار ڈالے اور مردان میں حملہ آور کو بار رومز تک نہیں پہنچنے دیا۔ اور کوئٹہ کے بعد مردان میں وکیل نشانہ، دہشت گرد وکلا کو بار بار کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ پروگرام میں یہ سوال بھی اٹھائیں گے۔ کل ہی کی بات ہے، پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تفصیل سے آگاہ کیا، بتایا کہ شوال دہشت گردوں سے خالی ہو چکا ہے، سوئٹزرلینڈ قرار دیا اور داعش کا نیٹ ورک توڑنے کا دعویٰ بھی کیا۔ سی پیک، کلبھوشن، بلوچستان، وزیرستان، طالبان، را، کراچی، MQM تمام معاملات پر بات کی گئی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا بیان بھی ہم نے دیکھا، جس میں انہوں نے را، NDS سمیت تمام دشمنوں کو خبردار کیا، للکارا اور بتایا کہ اب پاکستان ان کی چالوں کو سمجھ چکا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف جو کل بلوچستان میں تھے، انہوں نے بھی وہاں اسی قسم کا خطاب کیا اور کہا کہ ملک کی ترقی دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تینوں بیانات جو اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے دیے گئے، آرمی چیف، وزیر اعظم اور DG ISPR نے دیے۔ ان تینوں میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھارت کا ذکر ہوا، را کو اصل دشمن قرار دیا گیا اور آج یعنی ان بیانات کے اگلے ہی دن 2 حملے ہوئے ہیں۔ مردان میں دھماکہ ہوا، جہاں ایک بار پھر وکلا کو نشانہ بنایا گیا۔ ضلع کچہری میں خودکش دھماکہ کیا گیا اور اس سے پہلے پشاور میں دہشت گردوں نے کرسچن کالونی پر بھی حملے کی کوشش کی، جسے فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ یہ دونوں ہی حملے ہم نے دیکھا کہ بہت منظم تھے، حملہ آور پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن فورسز کا رسپانس بھی کوئک تھا، خصوصاً مردان میں، جہاں خودکش حملہ آور ضلع کچہری کے احاطے تک آگے نہیں بڑھ پایا، ججز کو بچا لیا گیا۔ اور بہادری اور دلیری کی ایک اور مثال ہمارے سامنے آئی، وہ تھے پولیس اہلکار جنید، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن خودکش حملہ آور کو وہیں روک لیا، آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پشاور میں بھی ہمیں زبردست حکمت عملی نظر آئی ہے، جہاں ایک جانی نقصان ہوا اور سیکیورٹی اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کے گرد اس طرح سے گھیرا تنگ کیا کہ انہوں نے خودکش دھماکے تو کیے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ دونوں حملے جہاں دہشت گردی کی افسوسناک کارروائیاں ہیں، وہیں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہماری فورسز پہلے سے زیادہ ٹرین ہیں، پہلے سے زیادہ چوکنے ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ کل آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم دشمن کی چالوں کو سمجھ چکے ہیں، اس کے باوجود ویلکم بیک۔ آج کا افسوسناک دن، پشاور اور مردان میں دہشت گردی اور فورسز کا مثالی رسپانس ہمارے سامنے ہے۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں بیورو چیف پشاور فرزانہ علی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں اکرام سہگل صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ فرزانہ، پہلے تو آپ کی طرف آؤں گی، سارا دن آپ کوریج کرتی رہی اس معاملے کی، خودکش حملے کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آرمی چیف کا ہم نے کل بیان دیکھا تھا کہ ہم دشمن کی چالوں کو سمجھ چکے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ آج دیکھنے میں آیا، جس طرح سے ایک کوئک رسپانس دیا گیا ہے فورسز کی جانب سے۔ پورا دن جس طرح سے آپ نے اس کی کوریج کی، کیا ڈیفرنس آپ نے دیکھا ہے؟ کس طرح سے اس تمام تر کارروائی کو روکا گیا اور اس میں کامیابی حاصل کی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں پختونخوا پولیس کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جن کے جوانوں نے آج مردان میں اسپیشلی میں جنید کا نام لینا ضرور چاہوں گی کہ جس نے جس طرح سے دہشت گرد کے پیچھے دوڑ کے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور آج ہم نے جو نقصان دیکھا، یقیناً وہ بھی قیمتی جانیں تھی، زخمی بھی اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہے، لیکن اگر وہ اس کو نہ روکتا اور خود اپنی جان نہ دیتا تو شاید آج نقصان اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہم کرسچن کالونی کی بات کرتے ہیں، وسک روڈ پر، وسک ڈیم کے قریب، تو اس پر بھی میں نہ صرف پولیس بلکہ اپنے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی۔ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے
जिस तरह से वो हथियारों से लैस होकर और जिस मकसद के लिए दहशतगर्द आए थे उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सके। वहाँ भी हमने अगरचे एक जान खोई है, एक खाकरोब था हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब रिहायशी इलाके में दहशतगर्द घुस जाता है तो फिर वो नुकसान किए बगैर नहीं निकलता। लेकिन दोनों जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने और ख़ास तौर पर पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जानें देकर लोगों को बचाया है और हमें बड़े नुकसान से बचाया है। तो इसमें आपके सوال کا آدھا جواب تو آ گیا کہ جس عزم کا اظہار ہمیں کل جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں نہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں نظر آیا، ہمیں راہیل شریف صاحب کی جو ایک سپیچ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں نظر آیا، بلکہ جو ایک سیاستدانوں کی طرف سے بھی نظر آیا کہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج میں جب خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر ان دو واقعات کو کور کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ واقعی اب ہم جو ہے ایک پرعزم قوم کی طرح کھڑے ہیں، اگرچہ ابھی بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پر خود آرمی چیف صاحب نے بھی بارہا کہا ہے اور ہمارے سیاستدان بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مل بیٹھ کر ان ایشوز پر فائنلی بات کرنی ہوگی اب کیا بات ہو سکتی ہے۔ اکرام سہگل صاحب، آپ نے بھی سنا کس طرح سے آج جو خودکش حملے کیے گئے ان کو سیکیورٹی فورسز نے کس طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ پشاور میں فورسز نے جس طرح سے دہشت گردوں کو آج گھیرا ہے، کسی بھی بڑے جانی نقصان سے بچایا ہے، حملہ ناکام بنایا گیا، مردان میں ہلاکتیں تو ہوئی ہیں لیکن بہت کوئک رسپانس تھا۔ کیا آپ اگری کریں گے کہ ہماری فورسز اب پہلے سے زیادہ ٹرینڈ ہو گئی ہیں، بہت چوکنی ہیں؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کافی دنوں سے یہ ہو رہا تھا، لیکن اوور دا ٹائم ان کی ٹریننگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، ان کی کوئک رسپانس بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ کوآرڈینیٹڈ انہوں نے رسپانس کیا جی، اس کے بڑی اچھی بات ہے اور دیکھا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں داد دیتا ہوں کے پی کی پولیس کو بھی، کیونکہ کے پی کی پولیس جو ہے وہ فور فرنٹ میں کٹنگ ایج پر ہے اس ٹیررزم کی، اور انہیں کافی قربانیاں دی ہیں، باقی سیکریفائس دی ہیں، اور آئی تھنک جتنا بھی ان کو داد دے وہ کم ہے۔ اکرام سہگل صاحب، یہ تو معاملے کا ایک پہلو ہے جس پر ہم نے بہت تفصیلاً بات کر لی، اس کا جب دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسپانس تو کوئی ہے، زبردست حکمت عملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حقیقت اب تسلیم کرنا پڑے گی کہ دہشت گرد اب بھی اسٹرائک کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، اب بھی ان کے نیٹ ورک موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں۔ وہ جی نیٹ ورک موجود ہیں اور موجود رہیں گے جب تک آپ ایک بولتے نا آپ 20 پلان نیشنل پلان میں کتنی پلانز ہیں ان کے پر عمل نہ کریں اور آپ خالی لپ سروس دیں، اور جب بھی کچھ ایسی واقعہ ہو تو آپ بڑی دھوم دھام مچائیں اور بڑی ریٹرک استعمال کریں، لیکن ایکچوئل ایکشن اگر آپ نہ کریں تو بڑی ایسی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ تو نیچرلی لوکل لیول پر لوگوں نے جو کچھ رسپانس ہے وہ کیا ہے، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جس طرح اس کو کرنا چاہیے ایٹ دا کوآرڈینیٹڈ لیول، ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول اور ایون دا پروونشل گورنمنٹ لیول، جس طرح ان کو کرنا چاہیے جو اتنی قدمیں ہیں، کیونکہ آپ باتیں کر رہی ہیں ان کو جڑ سے نکالنے کی، جب تک آپ بہت سی باتیں نہیں کریں گے جو نیشنل ریکارڈ میں دی گئی تو یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، اور آپ یہ نہ توقع کریں کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ جلدی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان پہ جس طرح سے عمل ہونا چاہیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ فرزانہ، آپ نے مردان کے پولیس اہلکار کا جو ذکر کیا تھا، ظاہر ہے ایک بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے کہ خودکش حملہ آور کو گولی بھی ماری اور فرض کی خاطر جان بھی قربان کر دی گئی۔ تو ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی فورسز، تو حکومت کی جانب سے اہل خانہ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کسی قسم کی تسلی ان کو دی گئی، کسی انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ جس طرح سے خاص طور پر کے پی کے جو فورسز ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، تو حکومت کا کوئی رسپانس آتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خیبر پختونخوا پولیس کا تعلق ہے اور حکومت کا تعلق ہے تو حکومت نے پہلے سے ہی شودا پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ پولیس اہلکاروں کے لیے علیحدہ سے ہے، سرکاری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ سویلین کے لیے بھی ہے۔ تو وہ تو پچھلے کئی سالوں سے، جب سے ہمارے ہاں 2008 کے بعد دہشت گردی کا یہ ماحول بنا تھا اور تیزی کے ساتھ لوگوں پر حملے ہو رہے تھے اور خودکش دھماکے اور خودکش حملے یا کار بم دھماکے اس وقت بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اس وقت کی حکومت نے یہ پلان ایک بنایا تھا کہ شودا پیکج دیا جائے گا، وہ سویلین کو، پولیس کو، سیکیورٹی والوں کو سب کو دیا جاتا ہے، اور آج بھی دیا جا رہا ہے مجموعی طور پر۔ لیکن یہ تو بہت ایکسٹرا آرڈنری کام تھا نا، کسی اس طرح سے جا کر اتنے بڑے خودکش حملے کو بچا لینا، پورا جو بار رومز جو ان کا ٹارگٹ تھا وہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا خودکش حملہ کو۔ تو جو کام آج پولیس اہلکار جنید نے کیا ہے، اس کو ہم کوئی عام لوگوں کے اندر نہیں لا سکتے، اس کے لیے تو خصوصی طور پر کوئی اعلان ہونا چاہیے تھا۔
نہیں نہیں بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں. آج تو کوئی ایسا اعلان اگرچہ نہیں ہوا، حالانکہ خان صاحب بھی آئے تھے اور سی ایم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، 2-3 جگہوں پر وہ باری باری گئے ہیں جی. لیکن ایسا اعلان تو نہیں کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو ان کا روٹین کا پیکج ہے وہ تو ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کی ایکسٹرا آرڈینری خدمات کے سلسلے میں ہمارے پیچھے بہت ساری مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں بی ڈی یو کے کچھ لوگ تھے، جیسے کہ ٹائیگر تھا فرام ڈی آئی خان، پھر ان کو تمغہ شجاعت اور اس طرح کی چیزوں کا وقت کے ساتھ ساتھ اعلان کیا جاتا ہے اور ان کو علیحدہ سے بھی انعامات اور پیکیجز سے نوازا جاتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے یہاں پر. اب تو آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کے جو سربراہ ہیں ناصر درانی صاحب، آئی جی پی صاحب خیبر پختونخوا، وہ اسپیشلی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کا مورال بلند نہیں کریں گے تو ظاہر نہیں ہوگا. اور آج آپ نے دیکھا ان کا مورال بلند تھا. فرزانہ کا اور اکرام سہگل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے ہونے والے یہ 2 بڑے حملے، اس کے مزید پہلوؤں پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دہشت گرد بار بار وکلا کو نشانہ بنا رہے ہیں. سانحہ کوٹہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد اب مردان. دہشت گرد وکلا کو ہی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. ٹیلی فون لائن پر اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت شکریہ سلمان اکرم صاحب آپ کا. دہشت گرد بار بار وکلا کو نشانہ بنا رہے ہیں. کوئٹہ پہ ہونے والا حملہ ہم نے دیکھا، اس کے بعد مردان میں بھی آج حملہ ہوا ہے. وکلا کے لیے مسلسل خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وجہ کیا ہے، آپ لوگوں کو بار بار دہشت گردی کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ وثوق سے کہنا تو مشکل ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عدالتوں میں، کچہری میں لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور اگر مقصد نقصان پہنچانا ہو بڑی تعداد کو تو وہاں حملہ اس ارادے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر غالباً یہاں یہ معاملہ بھی ہے کہ جو ڈیمانڈ سے تقاضا رہا ہے ایک مخصوص گروہ کا، وہ عدالتی نظام اور قانونی نظام کے حوالے سے رہا ہے کہ تمام نظام کو تبدیل کرنا بظاہر ایک مقصد بتایا جاتا ہے. اصل مقصد کا کچھ بھی ہو. جی. لیکن جو ایک بحث کی گئی، یہ ہم نے دیکھا آج سے 6-7 سال پہلے بھی جب سواس میں صورتحال خراب ہوئی تھی، تو وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ اصل مقصد ہمارا جو ہے نظام قانون کو، نظام عدل کو بدلنا ہے، اور اس کو جو وہ بنانا ہے جس کو یہ اسلامی یا شرعی کہتے ہیں. اگر ایسی بات ہے اور اگر ان واقعات کے پیچھے اس قسم کے گروہ شامل ہیں، تو پھر ہمیں اس تمام لڑائی کو نظریاتی سطح پہ بھی دیکھنا ہوگا، لڑنا ہوگا، اور ظاہر ہے انتظامی اور انٹیلیجنس کی سطح. بالکل، یہ نظریاتی لڑائی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک نظریاتی جنگ ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن صرف وکلا کو ختم کر دینے سے تو نظام نہیں تبدیل ہو سکتا. عدالتی نظام اگر اس کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ دہشت گردی کے جو حملے ہیں یہ عدالتی نظام کو تبدیل کر سکیں گے؟ یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے دہشت گرد عناصر کو. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان افسوسناک حملوں سے تو تبدیلی نہیں آیا کرتی، لیکن وہ دہشت گرد ہیں، وہ کوئی صحت مند سوچ کے حامل لوگ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ لوگ 8 تاریخ کو بھی احتجاج کرنے والے ہیں. حکومت کی جانب سے اب تک کوئی خاص رسپانس نظر نہیں آ رہا. اگر حکومتی رویہ ایسے ہی رہتا ہے تو آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو بار کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے کرے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک غصے کا عالم ہے، ایک لیک آف سیکیورٹی کی ایک حالت ہے. تو اب حکومت کو ملک کی تمام عدالتوں کو میں سمجھتا ہوں تحفظ فراہم کرنا ہوگا. وہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی، پولیس کے ذریعے بھی. یہ صورتحال ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. بالکل قابل قبول صورتحال ہی نہیں ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. آپ دہشت گرد جو کہ بار بار وکلا کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں اور اس طرح سے صورتحال سے نہیں نمٹا جا سکتا. حکومت سے جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہوگا. پاکستان ایٹ 7 سے ابھی فی الحال مجھے دیجیے اجازت. کچھ دیر کے بعد 8 بجے پروگرام روبرو میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہم مردان اور پشاور پر ہونے والے حملے پر تفصیلاً بات کریں گے. اللہ حافظ.